اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں کوئی چیز لوگوں سے تو پوری لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں ان کو یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر لیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا نہیں گمان ان لوگوں کا کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے یوم عظیم، بڑے دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المطففین کی ابتدائی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الانفطار مکمل ہوئی. سورۃ الانفطار میں قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جب قیامت قائم ہوگی ہر نفس جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا. اب یہاں سورۃ المطففین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی ہے ان کے لیے ہلاکت ہے. گویا کہ آگے جو اعمال بھیجے ان میں ایک بدعمالی کا تذکرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے ہوگا. اسی طرح سورۃ الانفطار میں فرمایا تھا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور فاسق و فاجر دوزخ میں ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فجار جو ہیں بدعمال ان کے نامہ اعمال سجین میں قید ہوں گے. اور
جو نیک لوگ ہیں ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ علیین میں نعمتوں میں ہوں گے۔ فرماتے ہیں ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے المطففین جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا ایک اخلاقی اور معاملات میں انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی جرم میں تباہ کیا۔ ایک تو ان کا جرم شرک تھا اور دوسرا بڑا جرم ناپ تول میں کمی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا ناپو اور پورا تولو، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا اور کہنے لگے الصلاۃ کا تأمر کا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب بڑا عجیب آدمی ہے، ہم تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، تو اپنی عبادت کر، نماز روزے میں لگا رہے، ایک تو ہمیں ان کی پوجا سے نہ روک جن کی ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ہم بڑوں کے طور طریقے نہیں چھوڑ سکتے، دوسرا ہم اپنے مال کاروبار کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، تو ہمیں نہ سمجھایا کر، ہم جس طرح کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے، ہم مال میں ترقی چاہتے ہیں، ہم کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بڑے عجیب لوگ ہو کہ میں ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ میں تمہیں برائیوں سے روکنے کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کر رہا ہوں، اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تم دنیا بھی تمہاری اچھی گزرے، آخرت بھی تمہاری بن جائے، میں تو تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم والوں نے دو ٹوک جواب دیا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، جو تو باتیں کرتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم جو کر رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے، اور وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اب بہت ہو گیا، تو بار بار ہمیں سمجھانے آ جاتا ہے، تو ہمارا رشتہ دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ارحتی اعز علیکم من اللہ، میری رشتہ داری کا خیال ہے، اللہ کے حکم کا کوئی خیال نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو مانو گے، لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں انصاف کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر ناپ تول میں کمی اسی طرح کرتے رہو گے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہرکیف قوم والوں نے بات نہ مانی، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب ہمارا عذاب کا فیصلہ ہوا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، ان کے ساتھ ہی ایمان والے ان کو ہم نے نجات دی، وَأَخَذَتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، قوم شعیب جن کو اپنے کاروبار پر ناز تھا، ایک ہی چیخ میں ساتھ زلزلہ آیا اور ادھر سے فرشتے نے ماری چیخ اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئی جیسے بازار تو تھے لیکن ان میں چلانے والا بندہ کوئی نہیں تھا، دکانیں تو پڑی تھیں، دکاندار نہ رہے، وہ مکان تو رہے، مکین کوئی نہ رہے، پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، اللہ فرماتے ہیں جیسے قوم سمود پر اللہ کی لعنت برسی، ایسی مدین والوں پر بھی اللہ کی لعنت برسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا اس دھوکے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا جب لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، فراڈ کرنا شروع کر دیں، جب لوگ ایک دوسرے کا حق دبانا شروع کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، بلکہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ میں محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ عام ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت منہ موڑ لیا کرتی ہے۔
رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں تو آپ یہ آواز دیتے لوگوں جب بھی تولو تو جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑی چیز اضافی اس میں ڈال دیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک صاحب غلہ بیچ رہے ہیں، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر جو ہاتھ ڈالا اندر سے دانے گیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اندر سے دانے گیلے کیوں ہیں؟ کہا جی بارش پڑ گئی تھی تو یہ گیلے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو اوپر کیوں نہ رکھا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ یہ غلہ تو گیلا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اور دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، جب کیل کرتے ہیں لوگوں پر یعنی لوگوں سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے یستوفون پھر تو پوری پوری لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ اور جب ان کو ناپ کر کے دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون پھر اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، جب خود لینے کی باری آئے تو بندہ چاہے کہ مجھے تو چیز پوری ملے، اور جب میں کسی کو دوں تو پھر جناب اس میں ڈنڈی مار جاؤں اور اس میں گڑبڑ کر جاؤں۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بددعا ہے ایسے تاجر کو، ایسے دکاندار کو، ایسے کاروباری کو کہ جو کاروبار بھی کرتا ہے، دکانداری بھی کرتا ہے اور اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، فرمایا دکاندار بشرطے کہ سچ بولنے والا ہو، دکاندار بشرطے کہ امانت دار ہو، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، امانت کرے خیانت نہ کرے، اگر اس کے پاس چیز میں کوئی عیب ہے تو وہ بیان کرے اور بتائے کہ اس کے اندر یہ چیز میں یہ نقصان اور یہ کمی ہے۔ جس دکاندار اور تاجر کے اندر یہ صفتیں ہوں مع النبیین والشہداء والصالحین، اللہ اسے انبیاء اور شہداء اور صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سچے امانت دار تاجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دکاندار جس کی تجارت اس کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کرے، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ آج جمعے کا دن ہے، اللہ کا بڑا واضح حکم ہے کہ جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، لیکن ایسا دکاندار جس کو اس کی تجارت پابند کر دے اور اللہ کی یاد بھول جائے، جمعے کی نماز بھی ہوگی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کاروبار چل رہا ہے، تو یہ دکاندار یہ تجارت جو کرنے والا ہے یہ اللہ کا مجرم بن رہا ہے۔ اور جس نے اس کا اہتمام کیا اور اللہ کی یاد سے غفلت نہ برتی تو فرمایا کہ وہ تجارت اللہ، وہ تاجر دن قیامت کے اللہ اس کو انبیاء اور صدیقین اور صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں دن قیامت کے تین دفتر کھولے جائیں گے، دو حقوق اللہ کے، ایک حقوق العباد کا۔ فرماتے ہیں حقوق اللہ میں شرک معاف نہیں ہے، اسی طرح حقوق العباد بھی معاف نہیں ہے، جو کسی کا حق دینا ہوگا وہ قطعاً نہیں بخشا جائے گا۔ وہاں دن قیامت کے اعمال کے ذریعے بدلہ ہوگا، کسی کا حق دینا ہے تو نیکیاں دی جائیں گی، اسی لیے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جانتے ہو میری امت کا مفلس اور فقیر بندہ کون ہے؟ تو یا رسول اللہ، یہ تو وہ ہے جس کے پاس رزق نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس اور فقیر بندہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گیا، بڑا نمازی تھا، بڑے حج کیے تھے، بڑے جناب صدقے خیراتیں کی تھیں، لیکن لوگوں کے حق مارے تھے، کسی کی جائیداد قبضہ کی، کسی کا مال قبضہ کیا، کسی کی مزدوری دبا لی، اور کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، کسی کو کسی طریقے سے پریشان، کسی کو کسی طریقے سے پریشان کیا، کسی کو جناب کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو گالی دی، کسی کا کوئی اور حق دبا لیا۔ بڑے حقوق اس نے لوگوں کے دینے تھے، حالانکہ نمازی بڑا تھا، حالانکہ تہجد گزار تھا، حالانکہ بڑے نیک اعمال کیے ہوئے تھے، اور دن کی آمد کی جب بارگاہ الہی میں یہ سارے اعمال لے کر جائے گا، ادھر حقدار حق لینے کے لیے آ جائیں گے، اس کی نمازیں کوئی لے جائے گا، اس کے روزے کوئی لے جائے گا، اس کے حج کوئی لے جائے گا، اس کی تلاوتیں کوئی لے جائے گا، اس کے نیک اعمال لوگ لے جائیں گے، اور یہ مفلس ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے، میرا بھی حق ہے یا اللہ، اور اچھا ایسے کرو، اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، حتیٰ کہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ عبادتیں تو بڑی کی تھیں، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اس وجہ سے ساری عبادتیں ضائع اور مجرم بنا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میں یہ میری امت کا مفلس آدمی، تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ 3 دفتر ہوں گے۔ حقوق اللہ کے دفتر میں شرک معاف نہیں ہے، حقوق العباد میں لوگوں کے حق قطعاً معاف نہیں ہے، وہ پکڑا جائے گا لوگوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور تیسری چیز حقوق اللہ میں جو اعمال ہیں، ان میں جو کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائے گا۔ مثلا ایک آدمی نمازی ہے، کچھ کوتاہی رہ گئی، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ چاہیں گے جس کو معاف فرما دے۔ اسی طرح اور بھی حقوق اللہ میں، عبادات میں اگر کوتاہی رہ گئی، وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ حقوق العباد معاف نہیں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے کر آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کرتے ہیں، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے رزق میں اللہ برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ جو قوم فحاشی اور عریانی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں وبائیں اور بیماریاں اور موت کثرت کے ساتھ نازل کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرو، اللہ ہمیں بچائے۔ تو فرمایا الا یظن اولئک، یہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کہ یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ دکاندار جناب، بعض لوگوں نے ترازو کے نیچے کوئی چیز باندھ کے رکھی ہوتی تاکہ وہ وزن میں وہ ساتھ چلتی رہے۔ فرمایا کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کل ہم نے اٹھایا جانا ہے قبروں سے لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک دکاندار سے کلمہ موت کے وقت نہ نکلے اور اسے بڑی پڑھانے کی کوشش کی گئی، نہ نکل رہا تھا، کسی نے کہا کہ بھائی کوشش کرنا، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کوشش تو بڑی کر رہا ہوں، لیکن جو خیانت کی تھی نا وہ رکاوٹ بن گئی، وہ مال میرے سامنے آ رہا ہے جو میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا تھا، وہ مال میری زبان پہ چڑھ جاتا ہے اور مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ تو فرمایا لیوم عظیم، اس بڑے دن کا خوف نہیں ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب رب کے سامنے تو انہیں پیش ہونا ہے، اس دن کے بارے میں کوئی سوچ، اللہ ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب کوئی چیز ناپ کر لوگوں سے لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب ان کو کوئی چیز ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر لیتے ہیں،
الا یظن اولئک، کیا گمان نہیں ان لوگوں کا، انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے، یوم عظیم، بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے۔